زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اپنے آقا حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین محب الفقراء والیتامى والمساکین مولانا و مولا الثقلین امام الانبیاء والمرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو نماز جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر وسائل ابلاغ کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ چند روز قبل یورپ کے ایک ملک سویڈن کے اندر چند بدبختوں نے کیمرے کے سامنے حکومت کی نگرانی میں اور کورٹ کی اجازت کے بعد، یعنی حکومت کی سرپرستی میں، ہماری مقدس کتاب قرآن مقدس کو جلانے کی کوشش کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر یقیناً عالم اسلام کے لیے، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے دل دوز ہے، دل سوز ہے، کلیجہ پھاڑ دینے والی ہے، دلوں کو زخمی کر دینے والی ہے اور روحوں کو تڑپا دینے والی ہے۔ عالمی پیمانے پر جو بیدار دل مسلمان ہیں ان کی جانب سے پرامن احتجاج بھی جاری ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ 57 ملکوں میں جو اسلامی ریاستیں جلوہ گر ہیں
اور مسلمانوں کے نام پر جو حکومتیں کر رہی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ایک تنظیم بھی بنا رکھی ہے، ان کی جانب سے کوئی خاص عملی اقدام سامنے نہیں آ پایا۔ گویا کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یورپ چاہے جو کچھ کرے، دشمنان دین جو چاہیں کریں، ہم صرف بیٹھ کر ایک ہال کے اندر مذمت کر دیں گے، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں رہ گیا۔ اس لیے ہم بھی زبان کھولنے پر مجبور ہیں اور کچھ کہنے پر مجبور ہیں۔ جو کام حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا، حکومتیں وہ کام نہیں کر پا رہی ہیں، تو پھر وہ ذمہ داری عام مسلمانوں کی بن پڑتی ہے کہ مسلمان اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے جس ملک میں بھی ہے وہاں کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زبان کھولیں اور صدائے احتجاج بلند کرے۔ سب سے پہلے ہم اپنی ملک کی ریاست، ملک کی موجودہ حکومت سے بالخصوص اور جہاں تک میری آواز جائے وہاں کے تمام لوگوں سے بالعموم یہ اپیل کرتے ہیں کہ سویڈن سے ہر قسم کے تعلقات ختم کیے جائیں۔ وہ بدبخت قوم ہے، خبیث قوم ہے، ملعون قوم ہے، وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس سے اقتصادی یا سیاسی یا سماجی یا کسی قسم کے کوئی تعلقات اس سے ہموار رکھے جائیں اور ہموار کیے جائیں۔ وہ قوم اس لائق ہے کہ اس کو بالکل تنی تنہا چھوڑا جائے، اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق اس سے قائم نہ رکھا جائے اور کسی قسم کا کوئی تعاون اس کا نہ کیا جائے۔ مگر ظاہر سی بات ہے یہ صرف آوازیں ہیں اور یہ صرف اپیلیں ہیں، ان پر عمل کرنا مسلمانوں نے بہت پہلے سے چھوڑ دیا ہے۔ اور میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے جتنے معاملات حضور علیہ السلام کی گستاخی کے حوالے سے، قرآن مقدس کی گستاخی کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اس وقت آپ اپنا ایمان پرکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایمان کی پرکھنے کا کیا معیار ہے اور کس طریقے سے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جب گستاخی سنے، اگر ماتھے پر شکن نہ آئے تو سمجھ جائے کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے، دلوں کو تکلیف نہ ہو سمجھ جائیں کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے، روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں فرق نہ پڑے سمجھ جائیں ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اور میں تو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر پورے وثوق اور پورے اذعان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس طرح کی گستاخیاں جو کلیجہ پھاڑ دینے والی ہیں، ان کو سننے کے بعد بھی اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہے، اس کے اندر موجود ضمیر کسی مومن کا ضمیر نہیں ہے، اس کے اندر موجود روح کسی مومن کی روح نہیں ہے۔ اور دشمنان دین نے ہمیشہ سے، جب سے قرآن مقدس کا نزول ہوا، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ہمیشہ سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی ہے اور پوری طاقت و قوت صرف کی ہے، مگر ہر زمانے میں مسلمانوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور آج بھی یہ کوشش جاری ہے دشمنان دین کی طرف سے مسلمانوں کے کلیجوں کو چھلنی کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، مگر مسلمان، آج کا مسلمان خاموش ہے۔ گویا کہ ضمیر مر چکا ہے، روح گویا کی گدلی ہو چکی ہے اور دھڑکنے والا دل کمزور ہو چکا ہے، ذہنوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اپنے ذاتی معاملات میں اگر یہ ساری معاملات ہوتے ہیں تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے، مگر جہاں دین کی، مذہب کی، قرآن کی اور دین کے مقدسات کی باتیں آتی ہیں تو پھر انسان بزدل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب ہمارے بس کی باتیں نہیں، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے بہت کچھ طاقت و قوت دی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ میدان میں آئیں، جنگ کریں، جنگ تو کرنے کی پوزیشن میں ہم ہے ہی نہیں۔ میں اس کا مشورہ دیتا ہوں کہ کسی اور نے جرم کیا، پریشان کسی اور کو کیا جائے، یہ مذہب اسلام کی تعلیم کا حصہ ہی نہیں ہے، مگر ہم اپنے دائرے میں رہ کر اپنی حکومت کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پاور دیا، ہمیں طاقت و قوت دی ہے۔ میں انشاءاللہ بعد میں اس کی جانب اشارہ کروں گا ہمیں کیا کرنا ہے ایسی صورتحال میں۔
تو میں آج یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہر زمانے میں اسلام کے نور کو بجھانے کی کوشش کی گئی ہے. ابو جہل نے کوشش کی، ناکام و نامراد ہوا. ابو لہب نے کوشش کی، ناکام و نامراد ہوا. اور یہ وہ نام میں لے رہا ہوں جو اس زمانے کے پورے عرب میں، مکہ المکرمہ میں جن کی ٹوٹی بولتی تھی، جن کی طاقت و قوت کا ڈنکا بجتا تھا، جو اس وقت اپنے اعتبار سے حکمراں تھے، طاقتور تھے، امین تھے، اور جن کے پاس گویا کہ مخصوص قسم کی توانائی موجود تھی. ولید بن مغیرہ ہو، عتبہ شیبہ ہو، کفار مکہ ہو، مشرکین عرب ہو، انہوں نے اس وقت پوری طاقت و قوت صرف کی تھی. پہلے انہوں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا یہ جو قرآن محمد عربی پیش کرتے ہیں تو ان کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ تو سحر پر مشتمل ہے، یہ شاعرانہ کلام ہے، یہ کہانت پر مشتمل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے، اس کی کوئی معنویت نہیں ہے، یہ کوئی بہت اہم کلام نہیں ہے، ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. اور جب ان کو چیلنج کیا گیا، جواب نہ دے سکے تو پھر انہوں نے تلوار نکالی اور پھر مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا، ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے. اور اس نور خدا کو بجھانے کے لیے یہ جو غزوہ بدر ہوئی ہے، اسی نور خدا کو بجھانے کے لیے انہوں نے کوشش کی. غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا، غزوہ خندق، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، بعد میں جنگ قادسیہ، پھر جنگ یرموک، اور یہ ایک مسلسل سلسلہ جاری رہا. اور پھر اس زمانے کے سپر پاور جو حکومتیں تھے، ایران کی حکومت اور روم کی حکومت، انہوں نے مل کر اسلام کا چراغ بجھانے کی مکمل کوشش کی ہے، مگر نہیں بجھا سکے. اسلام کا بال بیکا نہ کر سکے اور اسلام کو وہ نقصان نہ پہنچ سکے. اسلام پھیلتا رہا، جتنی کوششیں کی گئی اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیلتا رہا. کیوں پھیلتا رہا؟ اس لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. ولو کرہ الکافرون، اگر ان کافروں کو تکلیف ہو، یہ کافر برا مانے، ان کے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، اگرچہ بغض کرتے رہیں، حسد کرتے رہیں، نفرت کرتے رہیں، مگر یہ پوری طاقت و قوت جھونک کر بھی کبھی بھی اسلام کے نور کو بجھا نہیں سکتے. کاوشیں اس زمانے میں کی گئیں، کاوشیں آج بھی کی جا رہی ہیں. سعودی حکومت کو چاہیے کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے، قرآن مقدس کا مطالعہ کرے. یہ کوئی ایک گھروں میں جلنے والا چراغ نہیں ہے، یہ کوئی موم بتی نہیں ہے جس کو پھونک مار کے بجھا دیا جائے. چاند کی روشنی کو پھونک مار کے بجھایا نہیں جا سکتا ہے، سورج کی روشنی کو پھونک مار کے بجھایا نہیں جا سکتا ہے، ٹمٹماتے ستارہ کو پھونک مار کے کوئی شخص بجھا نہیں سکتا ہے. کوئی شخص چاند پر تھوکے گا، تھوک اس کے منہ پر آ کر گرے گا. سورج کو آنکھیں دکھانے والے اندھے ہو جایا کرتے ہیں. جب سورج کی روشنی اور چاند کی چمک دمک کو اور ستاروں کی چمک دمک کو انسان زمین پر رہتے ہوئے اپنے پھوکوں سے بجھا نہیں سکتا ہے، تو پھر اسلام کا چراغ، اسلام کا نور تو سورج چاند کے نوروں سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، بڑا ہے، جس کو اللہ نے خود اپنا نور قرار دیا ہے. اس نور کو کوئی کیسے بجھا سکتا ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ بھی قرآن مقدس میں یہ دوسری آیت کریمہ، یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ سورہ صف کی آیت کریمہ، دو الگ الگ آیت کریمہ، انداز گفتگو الگ الگ ہے، مگر دونوں کا مفہوم ایک ہے کہ اللہ نے بشارت دی حضور رحمت عالم جانی عالم کو کہ میرے محبوب، آپ قرآن مقدس کی شکل میں جو نور لے کر دنیا میں انسانوں کے پاس تشریف لائے ہیں، یہ کفار و مشرکین، یہ یہود و نصارہ، یہ دنیا کی عالمی طاقتیں، سپر پاور طاقتیں، ہر قسم کی طاقت و قوت رکھنے کے باوجود ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، تب بھی یہ لوگ مل کر اس نور کو کبھی بجھا نہیں سکتے. کوئی اور مذہب ہوتا جتنی طاقتیں اسلام کے خلاف صرف کی گئی ہیں، کوئی اور مذہب ہوتا کب کا فنا ہو گیا ہوتا، نیست و نابود ہو گیا ہوتا. مگر مذہب اسلام کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور آئندہ بھی چمکتا رہے گا. کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اس سے پہلے بھی قرآن مقدس کے حوالے سے بڑی بے حرمتیاں ہوں گی، مگر یہ خاص قسم کی بے حرمتی ہے کیونکہ باقاعدہ وہاں پر چند ناہنجاروں خبیث قسم کے لوگوں نے کورٹ میں اپیل کی کہ ہم مسلمانوں کے مقدس کلام کو جلانا چاہتے ہیں. باقاعدہ وہاں کے جج نے پرمیشن دی
اور پھر جس دن دنیا بھر کے تمام مسلمان قربانی پیش کر رہے تھے، عید الاضحیٰ کا تہوار منا رہے تھے، بالکل اسی دن یہ حرکت کی گئی کیمروں کے سامنے، پولیس کی نگرانی میں، اور باقاعدہ وہاں کی جو جامع مسجد ہے وہاں جامع مسجد کے سامنے باقاعدہ پوری حرکت ہوئی ہے. یہ حرکت کبھی نہیں ہوئی ہے. یہ لوگ اتنے بدبخت ہیں، دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شانتی کے علم بردار ہیں، ہم امن کے علم بردار ہیں. تم کیسے امن کے علم بردار ہو؟ تم تو آتنکواد پھیلا رہے ہو، تم کو زیادتیاں پھیلا رہے ہو، تم تو لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہو. قرآن مقدس کے ساتھ چھیڑچھاڑ کرنے کے بعد دنیا میں کبھی بھی امن قائم نہیں رہ سکتا ہے. اگر جس طریقے سے مسلمان دیگر تمام مذاہب کے مقدسات کی بے حرمتی نہیں کرتے، یہ جو معاملہ پیش آیا، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی مسلمان نے توریت یا زبور کی بے حرمتی کی تھی جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے بے حرمتی کی. اور اس واقعے کے پیش ہو جانے کے بعد بھی کوئی بھی شخص دشمن دین کبھی بھی کوئی بھی ایک واقعہ نہیں دکھا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی مسلمان نے کسی بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی ہو. یہ ہمارے مذہب کی تعلیم کا حصہ ہی نہیں رہا ہے. مذہب اسلام تنہ وہ مذہب ہے جو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، امن و شانتی کی ترغیب دیتا ہے، اور کسی قسم کی زیادتی اور کسی قسم کے ظلم کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے. یہ امن و شانتی کا دعویٰ کرنے والے اس طرح امن و شانتی قائم کی جائے گی دنیا میں کہ قرآن مقدس کو کیمروں کے سامنے آن لائن جلایا جائے گا، اس طریقے سے امن و شانتی بالکل قائم نہیں ہو سکتی ہے. دوغلی پالیسی ان لوگوں کی ہے. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آزادی اظہار رائے کا معاملہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے ظاہر کرنے کی آزادی حاصل ہے، لہذا یہ معاملہ آزادی کا، دیکھیے کیا میں کہوں گا، صحیح کرے جا کرتے یہ معاملہ آزادی کا، ہر انسان آزاد ہے. دوغلی پالیسی دیکھیں آپ. ایک لڑکی ننگی گھوم رہی ہے، آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، بول نہیں سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے. اپنے جسم کے معاملے میں آپ کیوں ہوتے ہیں النکا لگانے والے، ٹانگ لگانے والے، بولنے والے؟ ٹھیک ہے، آزاد ہے وہ. ایک لڑکی برقعے سے ہے تو آپ کیوں اس کے خلاف بکواس کر رہے ہیں؟ کیا اس کو آزادی ننگے ہونے کی ہے؟ اس کو کپڑا پہننے کی آزادی نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے گندے لباس پہن کر مارکیٹ میں گلی کوچوں میں گھوم رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آزاد ہے. اور ایک عورت اپنی مرضی سے اسلامی لباس پہن رہی ہے، وہ کیا آزاد نہیں ہے؟ اس کے خلاف تم زبان کیوں کھولتے ہو؟ اس کے خلاف بکواسی کیوں کرتے ہو؟ ایک انسان کسی مذہب کے خلاف نہیں بول سکتا ہے، اور یہ لوگ مذہب اسلام کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں، ان کو آزادی حاصل ہے. تو یہ دوغلی پالیسی ان کی ہے جو دنیا پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں بیدار ہونا پڑے گا. ان سے کہیے، ان ظالموں سے، یہود و نصارہ سے، اگر تمہارے اندر دم خم ہے، قرآن مقدس جلاتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن مقدس کا جواب نہیں دے سکتے. تمہارے پاس قرآن مقدس کی فصاحت و بلاغت کا، قرآن مقدس کی تعلیمات کا، اور قرآن مقدس انسانیت کی تربیت کے حوالے سے جو اصول و ضابطے پیش کیے ہیں، ان کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تبھی تم یہ حرکت کر رہے ہو. اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہوتا، جواب دیتے. قرآن مقدس کی چیلنجز کا جواب دو. ہزاروں چیلنج قرآن مقدس نے دیے ہیں. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، صدیاں گزر چکی ہیں، تم جواب نہ دے سکے. تم قرآن مقدس کے معجزات کا جواب نہ دے سکے. تم قرآن مقدس کی تعلیمات و تربیت کا جواب نہ دے سکے. قرآن مقدس کے ماضی کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، سمندروں کے حوالے سے، ستاروں کے حوالے سے، چاند سورج کے حوالے سے جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں اور جن حقیقتوں سے پردے ہٹائے ہیں، تم ان کا جواب نہ دے سکے تو تم قرآن مقدس کو جلانے پر آمادہ ہو گئے. قرآن مقدس کو جلانے سے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا سے قرآن مقدس مٹ جائے گا اور دنیا سے قرآن مقدس کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے، تو تمہاری خام خیالی ہے. یہ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت تو خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ کوئی معمولی گھر کا چراغ نہیں کہ آپ پھونک سے بجھا دیں. لہذا ہوش کے ناخن لو. اور امن و شانتی کا ہم درس دیتے ہیں اس وقت تک جب تک تم امن و شانتی کے ساتھ رہو. مگر مسلمانوں کو چھیڑو گے تو مسلمان تمہارا بائیکاٹ کریں گے. مسلمان تمہارے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں گے، صدائے احتجاج بلند کریں گے. تمہارا اقتصادی بائیکاٹ ہوگا، معاشی بائیکاٹ ہوگا. اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ 57 ملکوں کی اسلامی ریاستیں متحد ہو کر ایک مضبوط فیصلہ کر لیں تو سویڈن جیسی ریاستوں کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی. اور کبھی بھی اس قسم کی حرکتیں کرنے سے پہلے ایک بار نہیں، وہ 1000 بار سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. مگر جو لوگ وہاں حکومتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی ہیں،
مردانہ طاقت و قوت ختم ہو گئی، ان کی زبان گونگی ہو گئی ہے، ان کی زبان کھلتی ہے تو صرف سنیوں کو مشرک بنانے کے لیے، سنیوں کو کافر بنانے کے لیے، اور قرآن مقدس کی وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پر، سنی مسلمانوں پر چسپاں کرنے کے لیے، حضور کی گستاخی کرنے کے لیے، اولیاء کرام کی شان میں بدزبانی کرنے کے لیے ان کی زبانیں کھلتی ہیں، مگر جب دین کے مقدسات پر حملے کیے جاتے ہیں تو گنگے بہرے ہو جاتے ہیں۔ طاقت و قوت ہونے کے باوجود، پاور ہونے کے باوجود، اور کئی ملک ایسے ہیں جن کے پاس باقاعدہ اچھی قسم کی طاقت موجود ہے، پاور موجود ہے، مگر وہ نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ان کا سیاسی مفاد اور ان کی زندگی کا فائدہ ہی سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور دین کے مقدسات اور دین کے اہم ترین چیزیں ان کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ ان کی دوغلی پالیسی۔ تو مسلمان اپنی طاقت و قوت جو اللہ نے مسلمانوں کو دی، طاقت و قوت کا استعمال کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا اس طرح کے معاملات میں؟ ظاہر سی بات ہے اتنی خطرناک معاملات پر بھی اگر مسلمان نہ بولیں تو آج ایک واقعہ ہوا ہے، کل مزید واقعات ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر دین بازی یا اطفال بچوں کا کھلونا ہو کے رہ جائے گا، اور ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں دین کی، اسلام کی، حضور علیہ السلام کی، قرآن مقدس کی، اللہ رب العزت کی عظمت اور ہیبت اور شان و شوکت ختم ہو کے رہ جائے گی۔ کیونکہ جب ایک معاملہ ایک بار ہوتا ہے، پہلی بار تکلیف ہوتی ہے، انسان اگر برداشت کر لے اور رد عمل ظاہر نہ کرے، پھر وہی معاملہ ہو تو پھر تھوڑی تکلیف کم ہو جاتی ہے، اور جب مار اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ ہوتا کہ یہ تو روزانہ ہوتا رہتا ہے، کہاں تک ہم بولیں اور کہاں تک ہم اس کو دیکھیں، یہیں پہ انسان کا جو ایمان ہوتا ہے خطرے میں پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں تو یہ عرض کرتا ہوں، ہمارا کام سب سے پہلے یہ، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، میں بالخصوص اسے گزارش کرتا ہوں اس قسم کا کوئی مواد، کوئی میٹر، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو جو قرآن مقدس کی گستاخی پر مشتمل ہو، حضور علیہ السلام کی گستاخی پر مشتمل ہو، یا کسی بھی نبی کی گستاخی پر مشتمل ہو، کیونکہ مذہب اسلام صرف حضور کی ناموس کی بات نہیں کرتا ہے، تمام نبیوں کی ناموس کی بات کرتا ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی گستاخانہ میٹر، کوئی بیان، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پر کسی بھی ذریعے سے آپ کے پاس آتا ہے تو پہلی فرصت میں اس کو دیکھے بغیر اور اس کو سنے بغیر فوراً آپ کو ڈیلیٹ مارنا۔ مگر ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، اس پہ لکھتے ہیں، گالیاں وغیرہ لکھتے ہیں، اور پھر اس کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ ملعون انسان ہے، اس پر لعنت بھیجو اور اس ویڈیو کو شیئر کرو۔ یعنی ایک شخص نے گستاخی کر دی، اس کا کام ختم۔ اب اس گستاخی کو پھیلانے کی ذمہ داری مسلمان نبھا رہے ہیں۔ ایک شخص نے گستاخی کی، اگر کسی ویڈیو کو کسی گروپ پہ ڈالا، کہیں ڈالا، تو اس ویڈیو کو مسلمان ڈیلیٹ کر سکتے تھے، خاتمہ کر سکتے تھے، مگر مسلمان پھیلا کے اس کو ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں کہ لعنت بھیجو، آگے بھیجو، لعنت بھیجو، اس کو آگے شیئر کرو۔ تمہارے لعنت بھیجنے سے اس پر لعنت نہیں برس سکی۔ جو انسان ملعون ہے، لعنت والا کام کر رہا ہے، اس پر تو اللہ کی جانب سے مسلسل لعنت برس ہی رہی ہے۔ تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو انسان ملعون ہے وہ لعنت خداوندی کا حقدار ہے۔ اگر کوئی ملعون نہیں ہے تو آپ 50 بار کہ لعنت بھیجو، لعنت بھیجنے سے بھی اس پر لعنت نہیں برسے گی، اور جو انسان ملعون ہے تو اس پر لعنت بھیجے چاہے نہ بھیجے، من جانب اللہ اس پر لعنت برستی ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس کو ڈیلیٹ ماریں آپ۔ اور قرآن مقدس کے حوالے سے چونکہ ابھی گستاخی ہوئی ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں، چاہے آپ واٹس ایپ پر ہو، فیس بک پر ہو، یا کسی بھی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پر ہیں، وسیلے پر ہیں، تو آپ پھر قرآن مقدس کی عظمت اور شان کے حوالے سے پیغامات نشر کریں، پیغامات بنائیں، یا علماء سے پیغامات بنوائیں، یا آپ کو ملا کوئی مستند پیغام مل جاتا ہے ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، میسج کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، اس کو خوب شیئر کریں، قرآن مقدس کی آیتوں کو شیئر کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کو شیئر کریں، قرآن مقدس کے احکام کو شیئر کریں، قرآن مقدس کی عظمت و شان کو، اس کی فصاحت و بلاغت کو، قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے اور قرآن مقدس کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن مقدس میں انسانیت کے لیے کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کون کون سے سبق موجود ہیں، درس موجود ہیں، ان کو ہم مسلسل شیئر کریں، تو وہ جو گستاخانہ مواد ہے وہ دب جائے گا، اور آپ کا جو قرآن مقدس کی عظمت والا مواد ہوگا اور بالکل نمایاں ہو کر سب کے سامنے نظر آئے گا۔ یہ آپ کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم ظالموں کا ظلم ہے اور ظالموں کو جو زیادتی ہے اس زیادتی کو، اس ظلم کو کافی حد تک ہم کم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم عملی طور پر قرآن مقدس سے اپنی وابستگی ظاہر کریں، اپنا تعلق ظاہر کریں۔ آج مسلمانوں کا تعلق قرآن مقدس سے تقریباً ختم ہو چکا ہے۔
کتنے ہی مسلمان ایسے جو قرآن مقدس پڑھ نہیں سکتے. کچھ تو وہ ہیں جن کو قرآن مقدس کی ایک آیت بھی نہیں یاد ہے, کہتے ہیں ہم جناب جاہل ہیں. بھئی کس نے آپ سے کہا جاہل رہیے؟ آپ کیوں جاہل بنے بیٹھے ہیں؟ سارے کام آپ کر رہے ہیں, جاہل ہیں, اس کے لیے آپ جاہل ہیں. آپ 24 گھنٹے میں اللہ کے کلام کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے قرآن سیکھنے کے لیے. تو قرآن مقدس سے عملی وابستگی ظاہر ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کلام الہی ہے, ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے, ہر قسم کے عیب و نقص سے بالاتر ہے. یہ کلام الہی ہے, اس پر دین اسلام کی بنیاد ہے. اس پر ایمان رکھے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. اس کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. اس پر عمل کیے بغیر ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن مقدس ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ اللہ نے قرآن مقدس سے ہم سے کیا فرمایا ہے؟ عملی وابستگی ظاہر ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہم پر واضح ہوں گی. تو عملی وابستگی قرآن مقدس سے ظاہر کریں, اور جو ہمارا تعلق قرآن مقدس سے کر چکا ہے اس تعلق کو پھر سے مضبوط کرنے کی کامل ترین کوشش کریں. قرآن مقدس سیکھنے سکھانے کے گھر کے اندر ماحول بنائیں. روزانہ صبح کا جب آغاز ہو تو قرآن مقدس کی تلاوت آپ کے گھروں سے آنی چاہیے. اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت صحیح ڈھنگ سے کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ, آپ خود قرآن لے کے بیٹھیں, تلاوت قرآن کریں, بچوں کو جگائیں, بیوی کو جگائیں, سب کو نماز پڑھوائیں, اس کے بعد تلاوت قرآن کا اہتمام ہو. اگر گھر میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھ سکتا ہے تو سیکھنے کا ماحول بنائیں. اور جب تک قرآن مقدس آپ سیکھ رہے ہیں تب تک آپ کسی آڈیو کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے آپ قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں گھر کے اندر. ہماری عالمیہ یہ ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں. ریڈی میڈ بچے مدرسوں سے لائیں گے, 10 12 15 20 بچے ہم نے لے لیے ریڈی میڈ خرید کر کرائے پر, اور قرآن خانے کا اہتمام کر لیا, بلا شبہ ثواب پہنچے گا. مگر اگر آپ خود قرآن مقدس پڑھ کے اس کا ثواب پہنچاتے ہیں تو پھر آپ کے ماں باپ کو, رشتہ داروں کی روحوں کو اس کے زیادہ خوشی حاصل ہوگی. مگر یہ نہیں کر سکتے. ہم سارے کام دنیا کے ہو رہے ہیں, نہ قرآن سیکھیں گے نہ بچوں کو سکھائیں گے. یہ ماحول ختم ہونا چاہیے. جب آپ بیدار ہوں گے اور آپ قرآن مقدس سے تعلق مضبوط کریں گے اور یہ بات سنہری حکومت کو پتہ چلے گی کہ ہماری ایک گستاخی کی بنیاد پر دنیا بھر کے مسلمان بیدار ہوئے ہیں, انہوں نے قرآن مقدس سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے, اور مسلمان کے گھروں میں قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے, مسلمان قرآن مقدس کے ترجموں کو پڑھ رہے ہیں, مسلمان قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں, مسلمان دین سے قریب ہو گئے ہیں, تو دوبارہ اس کو یہ حرکت کرنے سے پہلے ہزاروں بار سوچنا پڑے گا کہ ہماری ایک حرکت پر مسلمان اس قدر بیدار ہو گئے ہیں, اگر دوبارہ ہم حرکت کریں گے تو مسلمان کتنا بیدار ہو جائیں گے. ہم یہ کر سکتے ہیں مگر یہ ہم سے نہیں ہونے والا. اس لیے ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. توفیق ملتی ہے تب انسان بہت سارے کام کرتا ہے. ایک کام یہ کریں, المیہ یہ ہے کہ اسکول ہمارا چلتا ہے تو بچہ اسکول ضرور جائے گا. گھر کا کوئی فنکشن ہے, کوئی کام ہے, یا برسات ہو رہی ہے, ماحول خراب ہے, یا سخت دھوپ ہے, کسی بھی سخت ترین حالات میں بھی آپ کا بچہ اسکول ضرور جاتا ہے, ڈراپ نہیں ہوتا ہے. مگر مدرسے کا معاملہ ہے, یہ گھر میں کوئی چھوٹا سا کام ہوگا, بیٹا آج مدرسہ نہیں جانا ہے, برسات ہوگی, بیٹا آج چھٹی, مدرسہ نہیں جانا ہے, سخت دھوپ ہے, بیٹا آج دھوپ بہت ہے, مدرسہ نہیں جانا ہے, گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا, کوئی کام, بیٹا بازار چلے جاؤ, یہ کام کرنا, آج مدرسہ نہیں جانا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 6 دن کی تعلیم میں بچہ آپ کا صرف 2 دن مدرسے آ رہا ہے. یہ قرآن مقدس کے دل میں آپ کی عظمت ہے, یہ آپ کے دل میں قرآن مقدس کی عظمت ہے, اور یہ شان آپ کے دل میں ہے کہ جو بچہ قرآن پڑھنے جا رہا تھا چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ نے اس کو روک رکھا ہے, وہی بچہ جب اسکول جانے والا ہوتا ہے تو کسی بھی کام کے لیے آپ کو روکنے کی ہمت اور جرأت اور جسارت نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو دین پر ترجیح دے دی ہے, اور آپ نے دین کو دنیا پر ترجیح نہیں دی ہے, جس کی بنیاد پر ہمارے دشمنوں کے حوصلے بلند ہیں. ان سے دل سے اسلام کی حیبت, اسلام کی شان نکل چکی ہے. کھلم کھلا کیمروں کے سامنے قرآن مقدس کی بے حرمتی کرتے نظر آ رہے ہیں. لوگوں کی اس ڈگر پر تو مسلمانوں نے ڈالا ہے. مسلمان آج بھی بیدار ہو جائیں اور عملی میدان میں آ جائیں, اور زیادہ کچھ نہیں, قرآن مقدس سے اپنا قلبی تعلق مضبوط کر لیں تو آج بھی دشمنوں کے چھکے چھوٹ سکتے ہیں, ان کے پسینے میں خون بہہ سکتے ہیں, اور کبھی بھی اسلام کے خلاف وہ زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے. مگر مسلمانوں کا زمین نہ جانے کہاں مر گیا, اس قسم کی باتیں سننا تک گوارا نہیں کرتے, مسجد کے باہر نکل کر اس قسم کی باتوں کو نکال کر باہر پھینک دیتے. ایک اہم کام جو ہمیں کرنا چاہیے موجودہ حالات کے تناظر میں, باتیں بہت سی, وقت ختم ہو رہا ہے, ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی عالمی زبانیں ہیں, انٹرنیشنل زبانیں, قرآن مقدس اس میں ترجمے ہونے چاہیے,
اور قرآن مقدس کا ترجمہ الحمدللہ انگلش میں بھی ہو چکا ہے, ہندی میں بھی ہو چکا ہے. باقی زبانوں میں ہوا کہ نہیں ہوا ہم کو اتنی زیادہ پختہ معلومات نہیں ہے. اگر نہیں ہوا ہے, چاہے وہ چائنیز زبان ہو, فلن زبان ہو یا دیگر زبانیں ہوں جو پوری دنیا میں بولی جاتی ہیں, سمجھی جاتی ہیں, قرآن مقدس کے ترجمے ان تمام زبانوں میں ہونے چاہیے اور غیر مسلموں تک وہ ترجمے پہنچانے چاہیے تاکہ غیر مسلم سمجھیں کہ قرآن ہے کیا, ہم کیوں اس کے خلاف ہیں, ہم کیوں قرآن مقدس کے دشمن ہیں. بہت سے لوگ دشمن لا علمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ سنی سنی باتوں پر دھیان دیتے ہیں اور پھر دل میں بغض, حسد, نفرت کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں, اور جب حقیقتیں ہاں سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اندھیرے میں تھے, تاریکی میں تھے. نہ جانے کتنے سائنٹسٹ حضرات ہیں, کتنے یورپین کے لوگ ہیں جو قرآن مقدس کی مخالفت پر آمادے تھے, مگر جب انہوں نے قرآن مقدس کا انگریزی میں ترجمہ پڑھا, تفسیریں پڑھی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں, ان کے دل بیدار ہو گئے, ان کے سامنے سے اندھیرے چھٹ گئے اور وہ سمجھ گئے کہ ہم غلط فہمی کا شکار تھے. قرآن مقدس ایسی کتاب نہیں ہے اور مذہب اسلام ایسا مذہب نہیں ہے. مذہب اسلام کو قبول کیا انہوں نے, اس کی کئی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں کے سامنے. تو قرآن مقدس کے ترجمے کو دیگر عالمی زبانوں میں کرنے کے بعد, کروانے کے بعد اس کو باقاعدہ پھیلانا چاہیے اور دشمنان دین تک پہنچانا چاہیے تاکہ دین کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچے. مگر ہمارے پاس پیسہ ہے دیگر بہت سے کاموں کے لیے, ہم لاکھوں لاکھ خرچ کر ڈالتے ہیں, مگر جو بنیادی کام ہمارے جس پر میں اکثر بولتا رہتا ہوں, ان بنیادی کاموں پر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر پیسہ کسی کے پاس نہیں رہ جاتا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, قرآن مقدس سے اپنی قلبی وابستگی کو خوب ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں آخر میں اس قسم کے سارے معاملات کی سخت ترین مذمت کرتا ہوں اور دنیا کے تمام ریاستوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سویڈن حکومت اور جو سویڈن حکومت کے ساتھ ہیں ان سب کا اقتصادی, سیاسی, معاشی اور سفارتی ہر قسم کا بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ان سے ہر قسم کے تعلقات کو ختم کرنا چاہیے. اگر دنیا کے تمام ممالک نہیں, صرف اسلامی ریاستیں ہی مل کر ان تمام معاملات میں اس حکومت کا بائیکاٹ کر دیں تو ابھی اس کی سٹی پٹی دور ہو جائے گی اور ابھی اس کے دماغ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق خیر سے مالا مال فرمائے.